آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، علمی پوائنٹ نمبر 14 ہے وہ کہ قرآن حکیم کسی بھی اعتبار سے کسی ڈکشنری کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ زبان کے بعد وجود میں آتی ہے، زبان پہلے وجود میں آتی ہے۔ آج تک اب ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا اردو ہے، ہم نے اس کو ٹینسز کے ذریعے، ڈکشنری کے ذریعے نہیں سیکھا، بلکہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سیکھا ہے۔ اور اگر آپ نے واقعی شستہ اردو سیکھی ہوئی ہے، جیسے لکھنؤ کے یا بریلی کے لوگ، یو پی کے لوگ جو شستہ اردو بولتے ہیں، تو ان کو کسی اردو کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان کو ویریفائی کروانے کے لیے، کیونکہ وہ ڈکشنری سے سپیریئر ہیں۔ ڈکشنری تو دوسری زبان کے لوگوں کو اپنی زبان سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یعنی اگر انگلش لنگوسٹک کے لوگوں نے اس کے ٹینس ڈیوائز کیے تو اس لیے نہیں کہ گوروں کو ان ٹینسز کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جو انگریزی سیکھنا چاہے نا وہ اس طریقے سے سیکھے۔ اسی طریقے سے اردو کے جو ہم ٹینسز پڑھتے رہے ہیں تھوڑا بہت انفارمیشن کے طور پہ، وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اردو سکھائی جائے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی نان اردو سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے عربی سیکھنی ہے ان کے لیے عربی ڈکشنری ہے، جو لوگ عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کئی ایک چیزیں آپ ڈکشنری میں ایسے دیکھیں گے کہ جو کسی رول میں بیٹھتی نہیں ہے، عربک زبان میں وہ مستعمل ہوتی ہیں، ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ غلط ہوتی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے نان مسلمز ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی عربی لنگوسٹک کے اوپر بھی اعتراض کیے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر مناظرے رکھے ہوئے ہیں۔ جو کاپٹک کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جاننے والے لوگ ہیں، انہوں نے عربک زبان کی ڈکشنری کے مطابق قرآن حکیم میں کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ نہیں یہ والا لفظ آنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو پلورل کے سیغے سے مخاطب کرتا ہے، جمع کے سیغے سے، لیکن بعد میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنگولر کے سیغے میں۔ یعنی قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی قوم عاد نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا، یہ جمع کا سیغہ کیوں آیا ہے؟ تو اب قرآن حکیم صرف لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک دعوت بھی ہے، تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ چونکہ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی شخص سارے انبیاء کو مانے، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے کافر کہیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی جمع کے سیغے سے بات کیوں ہو رہی ہے، انہوں نے تو وقت کے ایک پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وقت کے پیغمبر کا انکار کر کے گویا سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا، پوری اس ڈاکٹرائن کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح کی وہ پھر عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے وہ غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کی عربک کو کبھی بھی آپ نے عربی ڈکشنری سے نہیں سمجھنا، بلکہ عربک جو مستعمل ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی، اس کے مطابق سمجھنا، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ قرآن حکیم جو آراب تھے، پینڈو لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ، بادیہ نشین ریگستانوں میں رہنے والے لوگ، ان کے ڈائلیکٹ میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اور آج وہ اسی طرح کی عربی بولتے ہیں۔ ویسے تو قرآن حکیم کی برکت سے آلموسٹ عربک جو ہے وہ فریز ہو چکی ہوئی ہے۔ مصر کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے عربک لینگویج کا، لیکن وہ چند ایک الفاظ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو لے کے نہیں چلوں گا آگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مسلمان بھی ہیں جنہوں نے صرف قرآن حکیم کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے عربی ڈکشنری کے باقاعدہ خود قرآن حکیم میں ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے جو غلطیاں بنتی ہیں نا وہ نکال کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ڈکشنری تو یہ کہتی ہے قرآن میں یہ لفظ اس طرح آیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کی غلطی نکال رہے تھے، بلکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن حکیم سپیریئر ہے ڈکشنری پہ، ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے۔ تو وہی پھر وہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اور وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ فالٹ یہ فالٹ یہ فالٹ، باقاعدہ اس کے اوپر مناظرے بھی ہوئے ہیں، مسلمانوں نے پھر اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔